محمد یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور آپ کے پسندیدہ مذہبی اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم جو پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں وہ ترتیب وار ہے، ہم ترتیب سے چل رہے ہیں۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں، وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ، صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین محترم، آپ کو یاد ہوگا غزوہ بدر کے حوالے سے بہت سی باتیں ہوئیں۔ سورہ انفال کا تذکرہ ہم نے پچھلے پروگرام میں کیا تھا اور 7 ان نکات پر بات کی تھی جو اس سورہ میں مسلمانوں کو ہدایتیں دی گئی تھیں، سمجھایا گیا تھا۔ مسلمانوں کا تذکرہ ہوا تھا، غیبی مدد کا تذکرہ ہوا تھا، جنگ کے مقاصد سکھائے گئے تھے، جنگی قیدیوں و مشرکین کو نصیحت کی گئی تھی، مال غنیمت کے قواعد لکھوائے گئے تھے، جنگ کے آداب بتائے گئے تھے، چونکہ بعد میں بہت سی جنگیں ہونی ہیں، اور اسلامی حکومت کے قوانین ڈسکس ہوئے تھے۔ اور میں نے شجاع صاحب سے یہ بھی پوچھا تھا کہ اگر اسلامی حکومت قائم ہو جائے تو اس کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی۔ یہ سب ہمیں سکھا دیا گیا، بتا دیا گیا کہ ان جنگوں کے نتیجے میں ماحول بہتر ہوگا، تمہیں اللہ تعالیٰ برتری دے گا، تمہاری حکومت قائم ہوگی، تو جب تمہیں حکومت ملے گی تو کیا کرو گے، اور اس پر بہت تفصیل سے بات ہے۔ لیکن ایک چیز، ایک پہلو پہ ذرا غور کیجئے، کبھی آپ نے اس طرح سوچا کہ جنگ بدر جو سب سے بڑا پہلا معرکہ ہے اسلام کا، وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا ہے؟ ہمارا رمضان اور بدر والوں کا رمضان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمارا رمضان جو ہے وہ 5:40 5:25 پر شروع ہوتا ہے، ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں، اس کے بعد آ کے ہم سو جاتے ہیں۔ بعض حضرات جو ہیں وہ دفتروں سے پورے مہینے کی چھٹی لے لیتے ہیں، رمضان آرام کا، کسی کام کے لیے کہو تو کہتے ہیں بھائی رمضان میں تو کام نہیں ہو سکتا، اور رمضان میں تو یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کھجور کے دانوں پر سحری کرتے تھے اور کھجوروں پر گزارا کر کے افطار کرتے تھے، اونٹوں کی پیٹوں پر بیٹھے ہوتے تھے، ہتھیار لے کر میدان میں اللہ کے دشمنوں سے لڑنے پہنچ گئے تھے۔ ہمیں بہت سی چیزوں کا سبق ملتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ شجاع الدین شیخ صاحب سے بدر کے واقعات کے حوالے سے جو چیزیں ہوئی ہیں اس میں رمضان کے اہم پہلو پر جو ہے ہم بات کرنا ہے۔ اور ویسے بھی رجب ہے، آج 4 تاریخ ہو گئی رجب کی، اس کے بعد شعبان آ رہا ہے، اور شعبان کے بعد پھر رمضان آ رہا ہے، تو بہت ہی اچھا ہے کہ رمضان سے پہلے رمضان کا تذکرہ ہو جائے۔ شجاع صاحب، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بات رجب کی تو رب العالمین نے مجھے رجب کے چاند کے موقع پر رسول پاک علیہ السلام کی دعا یاد دلا دی۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے رجب کا چاند دیکھ کر، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما دیجئے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجئے۔ 2 مہینے پہلے تیاری رمضان کی تیاری ہو رہی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سن 2 ہجری ہے، بدر کا معرکہ رمضان میں پیش آیا، 17 رمضان المبارک، یوم الفرقان، فرق کر دینے والا دن، بات ہو چکی۔ مگر کیونکہ ہم ترتیب سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، تو سن 2 ہجری کا ایک بہت بڑا ایونٹ ہے رمضان کے روزوں کی فرضیت۔ اس سے پہلے رمضان کے روزوں کی فرضیت تھی ہی نہیں، اس سے پہلے رمضان کے روزوں کی فرضیت نہیں تھی، تاہم روزوں کی فرضیت تھی۔ ایک رائے کے مطابق ہر مہینے کی 3 روزے، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ ایام بیض جنہیں کہا جاتا ہے، اور محرم کی 10 تاریخ کا روزہ بھی لازم کیا گیا تھا۔ لیکن رمضان المبارک سن 2 ہجری رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 185 میں، فمن شہید منکم الشہر فلیصم، اب جو کہ تم میں سے ماہ مبارک رمضان المبارک کو پائے، فلیصم، اس پر لازم ہے کہ اس ماہ مبارک کے روزے رکھے۔ مکی زندگی کا ہم نے مطالعہ کیا کسی درجے میں۔ مکی زندگی میں ایمانیات کا بیان ہے، بنیادی اخلاقیات کا بیان ہے، صبر کا بیان ہے، دعوت دین کا عمل ہے، اس پر ڈٹے رہنے کا بیان۔ مدنی زندگی ہے، ایک معاشرہ قائم کرنے کا موقع مل گیا، معاشرتی ہدایات بھی آ گئیں، اور اب بڑی بڑی عبادات کا اہتمام کرنے کے لیے فرائض
بیان ہو رہے ہیں، انہی میں ایک بہت بڑا فریضہ روزے کا ہے۔ روزے کو عربی میں الصوم کہا جاتا ہے، صوم کہا جاتا ہے۔ اس کا تعلق بدر سے کیا بنتا ہے یہ بھی بہت قیمتی ہے۔ عرب اپنے گھوڑوں کو بھوکا پیاسا رکھواتے تھے، اور عربی میں کہتے صوم الفرس، گھوڑے کا روزہ رکھنا، گھوڑے کا بھوکا پیاسا رہنا۔ کیا مطلب؟ وہ گھوڑے استعمال کرتے تھے لوٹ مار کے لیے، عام درخت کے لیے اونٹ استعمال کرتے تھے، مگر گھوڑوں کو استعمال کرتے تھے لوٹ مار کے لیے، تاکہ تیز رفتار جانور میسر ہو۔ وہ تھپیڑے جو چلتے تھے سخت ہوا کے، جس میں مٹی بھی ہوتی تھی، گھوڑے کا وہ چہرہ پکڑ کر اس کے رخ پر رکھتے تھے تاکہ وہ اس کو برداشت کرنے کے قابل ہو، بھوکا رکھتے، پیاسا رکھتے، تاکہ اس میں اسٹرینتھ پیدا ہو، اس میں اسٹیمنا ڈیولپ ہو۔ اللہ بندہ مومن کو روحانی اسٹرینتھ دینا چاہتا ہے، روحانی ترقی دینا چاہتا ہے، روحانی سطح پر اسٹیمنا عطا فرمانا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کی مدد ان لوگوں کے لیے ہے جو جسم کی سطح پر نہیں، روح کی سطح پر مضبوط ہو۔ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے جو مادہ پرستی کی سطح پر نہیں، حقیقت پرستی کی سطح پر، ایمان کی سطح پر مضبوط ہو۔ یہ ایمان پیدا کرنے کے لیے، یہ روح کی ترقی کے لیے، یہ اسٹیمنا اسٹرینتھ دینے کے لیے روزے عطا کیے گئے، اور اس کے ساتھ بدر کو جوڑا گیا۔ جیسے وہ گھوڑے تیار ہو رہے تھے لوٹ مار کے لیے، یہ اہل ایمان کا گروہ تیار ہو رہا ہے اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے۔ اور ناظرین محترم، روزے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا، لعلکم تتقون۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183، لعلکم تتقون، تقوی تم میں پیدا ہو جائے۔ تقوی ظاہری حلیے کا فقط نام نہیں، حدیث شریف میں تقوی ہا ہونا، مسلم شریف کی روایت، تقوی دل میں ہوتا ہے، احساس جو کہہ رہا ہوں، کر رہا ہوں، سوچ رہا ہوں، اللہ کے علم میں ہے۔ بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، بندہ ہاتھ نہیں لگاتا، ارے بھائی کوئی بھی تو نہیں دیکھ رہا، نہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ مشق ہے نا، یہ روزے میں مشق کرائی جا رہی ہے رب کی اطاعت پر آنے کی اور گناہوں سے بچنے کی۔ یہ بڑی حیرت انگیز، مجھے تمام عبادتوں میں روزہ حیرت انگیز عبادت لگتی ہے۔ جی جی، مطلب آپ دیکھیے نا کہ آدمی کہاں کھڑا ہو جاتا ہے آ کر، ساری چیزیں جائز ہیں، ساری فریج بھرا ہوا ہے، گرمی ہے، جون جولائی، اب تو جولائی میں یکم جولائی سے جو ہے رمضان جون کے اختتام پر تقریباً جون کے اختتام پر رمضان مبارک رمضان میں آ جائے گا۔ جولائی گرمیوں کا مہینہ، جون کا مہینہ، فریج بھرا ہوا ہے، ٹھنڈی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، گھر میں اے سی چل رہا ہے، مزے آ رہے ہیں، اور کوئی ہے بھی نہیں گھر میں، ہیں بھی اکیلے، اور بھوک بھی بہت شدید لگ رہی ہے، لیکن ہاتھ نہیں لگا رہے۔ جی، کیوں؟ اس وقت اللہ ہی کو بڑا مانتے ہیں، اور ایک ایسی عبادت ہے نماز میں عمل ہوتا ہوا نظر آتا ہے، زکوٰۃ میں ادائیگی ہوتی بھی نظر آتی ہے، حج میں مناسک کی ادائیگی ہوتی بھی نظر آتی ہے، روزے کا عمل بندے اور رب کے درمیان۔ اسی لیے کہا نا روزہ میرے لیے میں ہی۔ سبحان اللہ، یہ بخاری کی حدیث، وہ روحانیت کی انتہا کیا ہے؟ اللہ فرماتے الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ ایک روایت وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا، یا دوسری روایت میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ بندہ رب کے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے تو رب کہتا ہے میں ہی تجھے مل جاؤں گا۔ یہ روحانیت و قرب کی انتہا ہے جو روزے سے حاصل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ناظرین محترم، یہ ملا بھی کیسے موقع پر ہے؟ بدر کا واقعہ ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو انعام، یعنی بدر کی فتح جو ہے وہ اللہ کے انعاموں میں سے ایک انعام، جس کا تذکرہ ہوا بھی سورہ انفال، بالکل بالکل، کہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ اور دوسرا بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عبادت عطا کر دی ہے جو انسان کو اپنے رب سے بالکل قریب لے جاتی ہے، اور جس کا اجر بھی رب خود ہی بن جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور بھی بہت سے انعامات ہیں۔ رمضان کی اپنی ایک روحانیت ہے، پھر رمضان میں جو ہے وہ ایک تو روزے کی اپنی اہمیت ہے، پھر اس کے بعد رمضان میں اعتکاف ہے، پھر رمضان میں جو ہے اور بہت سی اللہ کے انعامات میں سے انعام۔ بالکل، اسی رمضان میں قرآن نازل ہوا، البقرہ آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، وہ قدر کی رات انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس میں قرآن نازل ہوا وہ رات بھی رمضان کے مہینے میں رکھ دی گئی۔ اچھا، ایک چیز میں چاہوں گا، ناظرین محترم، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ صاحب ابھی ہم آ رہے ہیں، ابھی آپ کہہ رہے تھے سورہ انفال جو ہے وہ نازل ہو گئی ہے بدر میں، اور بدر میں نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی آپ کہہ رہے تھے کہ فلاں موقع پر ایک آیت، اس سے پہلے بھی آپ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کے ہاتھ کھول دیے گئے، یہ سب آیتیں نازل، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ رمضان میں جو ہے وہ قرآن نازل ہوا، تو یہ کنفیوژن ہو رہا ہے نا کنفیوژن۔ اچھا، ایک وقفہ لے لیں، پھر تسلی سے بیٹھیے تو آ کے بتاتے ہیں کیا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ رحمت عالم جن کا لقب ہے، ختم رسول ہیں جو ہے دوست، ان پہ درود ہوں لمحہ لمحہ، ان پہ سلام ہزاروں بار۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ رمضان مبارک آیا بدر کے موقع پر،
اور پھر شجاع صاحب نے یہ فرمایا کہ جناب رمضان مبارک میں قرآن حکیم کا نزول ہوا اور ایک خاص رات میں اس کا نزول ہوا. اور آپ یہ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر چڑھ کر اور قوم کو بتا رہے تھے، ڈرا رہے تھے، تو جب ابو لہب نے جو ہے وہ گستاخی کی تھی تو سورہ لہب کا نزول ہو گیا تھا. اور اس سے پہلے واقعات جو ہوتے رہے وہاں بھی چیزیں قرآن کا، تو قرآن تو بدر سے پہلے اور رمضان سے پہلے آ ہی گیا تھا. تو یہ کیسے ہوا کہ جناب رمضان میں قرآن کا نزول ہوا اور ایک رات میں ہوا وغیرہ وغیرہ. تو یہ بالکل ایک کلیئرٹی آف تھاٹ جسے ہم کہتے ہیں نا، بالکل ذہن کی شفافیت کے لیے ایک چیز ہے. آپ بھی ذہن میں رکھیے، ممکن ہے یہ سوال آپ سے بھی کوئی پوچھ لے اور ممکن ہے کہ آپ بھی کبھی کبھی سو بھائی یہ کیسے ہوا، تو یہ ایسے ہوا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے قرآن حکیم دو الفاظ استعمال فرماتا ہے، ایک ہے انزال، ایک ہے تنزیل. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک اس قرآن حکیم کو ہم نے قدر کی رات میں نازل فرمایا. انزال انزلناہ، اس کا مطلب تو یک دم، ایٹ ون ٹائم، ایٹ ون اسپیسیفک پوائنٹ. لیکن ایک ٹائم تو نہیں آیا، میں عرض کرتا ہوں پورے ایک 23 برس میں ابھی اس پر آتے ہیں انشاءاللہ تعالی، ابھی اس پر آتے ہیں. بالکل جیسے گریجولی جو صاحب بیٹھے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک رات میں پورا کرے، تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ 23 برس میں آیا. ابھی آ رہے ہیں، اسی پر آ رہے ہیں. جیسے گریجولی قرآن آئے تو جوابات بھی گریجولی آ رہے ہیں انشاءاللہ. سورہ الدہر کے آخر میں وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اللہ رب یا سورہ بنی اسرائیل میں بھی الفاظ آتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے بطور تنزیل قرآن کو نازل کیا. ایک ہے انزال، اب یہ ہے نا عربی کا مسئلہ، عربی کی اہمیت، عربی کی گہرائی، عربی کی ڈیپتھ، عربی کی وسعت. انزال یکدم اور تنزیل گریجولی تھوڑا تھوڑا کر کے، درجہ بدرجہ، جی بتدریج. ہاں قرآن کہتا ہے نا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، وہ لوح محفوظ سے قدر کی رات میں آسمان دنیا پر یکدم پورا قرآن عطا ہو گیا. لوح محفوظ سے قدر کی رات میں پہلے آسمان تک پورا قرآن عطا ہو گیا. وہاں سے تھوڑا تھوڑا جستا جستا کبھی 2 آیتیں ضرورتاً، بدر کا معاملہ پیش آیا تو الفاظ آیات آ گئیں، ابو لہب کا مسئلہ آیا تو آیات آ گئیں. اب یہ تھوڑا تھوڑا کر کے 22.5 یا 23 برس میں نازل ہوا. تو ایک یکدم لوح محفوظ سے قدر کی رات میں، جو رمضان میں ہوتی، قدر کی رات میں آسمان دنیا تک، اور پھر آسمان دنیا سے زمین پر نبی پاک علیہ السلام کے قلب اطہر پر تھوڑا 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 کر کے 22.5-23 برس میں قرآن کا نزول ہوا ہے. سورہ حشر کی آیت بھی قرآن کے نزول کے بارے میں ہے نا، لو انزلنا، بسم اللہ اللہ اکبر. خود قرآن حکیم کی، قرآن کی عظمت کے بارے میں عظیم ترین آیت سورۃ الحشر آیت نمبر 21، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کا نزول کرتے کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا، پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. پہاڑوں کو ہلا دے ڈاکٹر صاحب یہ کلام، یہ جلال اور وقار قرآن میں. ہمارے دلوں پر کتنا اثر ہوتا ہے، ہمارے رونگٹے بھی کبھی کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں، ہمارے آنسو بھی کبھی جاری ہوتے ہیں کہ نہیں. یہ بھی سوچنا چاہیے اور وہ بھی سوچنا چاہیے کہ پہاڑوں کو ہلا دیتا یہ قرآن. اگر قرآن کا نزول پہاڑوں پر ہوتا، قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قلب اطہر ہوگا رسول پاک علیہ السلام کا، جس قلب اطہر کو رب کائنات نے قرآن کے اتنے عظیم پر وقار پر جلال کلام کے نزول کے لیے تیار کیا، صلی اللہ علیہ وسلم، منتخب فرما لیا. اور وحی کے نزول کے حوالے سے جتنی چیزیں جو ہیں ناظرین محترم، سیرت النبی کا مطالعہ بھی کیجئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو تحقیقات ہیں ان کا بھی کبھی مطالعہ کیجئے. تو میں نے تحقیق میں ایک ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے وحی کے نزول کے حوالے سے جو تحقیق کی ہے اور احادیث مبارکہ سے، انہوں نے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوتا تھا تو آپ کی کیفیت جو ہے وہ دیکھنے سے تعلق. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول پاک علیہ السلام میرے بالکل قریب تھے، میری ٹانگ سے یا ران سے آپ کی ران اور ٹانگ لگی ہوئی ہے، اتنا قرب. اس موقع پر رسول پاک پر وحی نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے لگا میری ٹانگ پر، میری ران پر بہت بڑا بھاری بوجھ ہے جو لا کے رکھ دیا گیا ہو. یہ ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے قلب اطہر کو اللہ نے قبول فرمایا، منتخب فرمایا، مقبول فرمایا،
تیار فرمایا قرآن جیسے پر جلال کلام کے نزول کے. نہیں نا کہ جو پہاڑ برداشت نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح برداشت کیا، اللہ تعالیٰ نے اس دل میں جتنی وسعت رکھی، اللہ تعالیٰ نے اس دل کو جیسے تیار فرمایا، اس کے بارے میں بہت سی احادیث، بہت سے واقعات ایسے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوتا تھا تو ایک عجیب ہی کیفیت ہوتی تھی. اس کیفیت کو اللہ کا رسول ہی بہتر سمجھ سکتے ہیں، اور تو کوئی اس کی ظاہر ہے کہ وہی صرف اللہ کے رسول پر آتی تھی، وہی اس کی کیفیت کو سمجھ. لیکن جس دل پر وہ وحی آتی تھی اور جہاں سے وہ منتقل ہوتی تھی لوگوں میں، کیا ان دلوں پر بھی اس وحی کے وہی اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. ہاں، یعنی صحابہ کرام تو صحابہ کرام تھے، قرآن پڑھتے تھے اور روتے تھے. ایک صحابی کو رسول پاک علیہ السلام نے دیکھا، پڑھتے جاتے ایک ایک آیت اور روتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں ایک ایک آیت اور روتے جاتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ترتیل ہے. وہ جو قرآن کہتا ہے نا سورہ المزمل میں، ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل سے ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھو. تو قرآن کا اثر لے کر پڑھنا، کبھی آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہو جانا، کبھی ہچکیوں کا بن جانا، کبھی سینے سے ایسی آوازوں کا آنا کہ ہانڈیاں کھول رہی ہو چولہے کے اوپر، کبھی رونگٹوں کا کھڑا ہو جانا. صحابہ کرام کی تو یہ کیفیات بیان ہوتی ہیں. ہم یہ جائزہ لیں کہ وہ کلام جو پہاڑوں کو ہلا دے، ہم پر اس کا کتنا اثر ہوتا ہے. بہرحال رمضان المبارک قریب آیا چاہتا ہے، ابھی سے ارادہ کریں کہ ہمارے دلوں میں وہ نرمی پیدا ہو کہ ہم قرآن سے تعلق میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں اور اللہ کے اس کلام کی تاثیر کو بالفعل محسوس کرنے کے قابل ہو جائیں. اصل شاہ صاحب ایک چیز جو میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ کہ جن چیزوں کے بارے ہم تو بہت سی چیزوں کے بارے میں مانے جانتے بھی ہیں، اس کے باوجود ہماری توجہ اس طرف نہیں ہوتی. اگر ہم قرآن کی آیات کو ایک مرتبہ، کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ پورے قرآن حکیم کو ترجمے سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھ لینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب میں عرض کروں کہ قرآن تو بار بار پڑھی جانے والی کلام ہے. اللہ ہر مسلمان کو، مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، بیٹا ہو یا بیٹی، لڑکا ہو کہ لڑکی، پاکستان میں ہو، امریکہ میں ہو، دنیا کے کسی حصے میں ہو، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، اللہ ہر مسلمان کو کم از کم 5 مرتبہ نمازوں میں قرآن سے گزارنا چاہتے ہیں. ایک دفعہ نہیں، بار بار. مگر سوچنے کی بات ہے، ہم نے دنیا جہاں کی زبانیں سیکھ لیں، دنیا جہاں کا علم حاصل کر لیا، بڑے بڑے فیلڈز ہم نے نالج کے ایکسپلور کر لیے، ہم نے نہ جانے کیا کچھ کر لیا. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ساری زندگی گزر جاتی، 50 60 70 سال گزر جاتے ہیں، اللہ کا کلام ایک مرتبہ بھی اپنی زبان میں سمجھ کر ہم نے نہیں پڑھا. تو ہم نے کیا لیا، ہم نے کیا حاصل کیا، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ایک مرتبہ اگر توجہ سے پڑھ لیں اور کوشش کریں. اگر اچھا اس کا فائدہ بھی ہے، مطلب یہ رمضان مبارک آ رہا ہے، اگر ایک مرتبہ یہ طے کر لیں کہ ہم پہلے اس کو پڑھ کے تو دیکھ لیں ہم سے کہتا کیا ہے، تو آپ یقین کریں کہ جب آیات عذاب پڑھی جائیں گی، امام جب آیات عذاب پڑھے گا تو آپ کے دل کی کیفیت بدل جائے گی، آپ پہ رقت طاری ہوگی. آپ نے فرمایا کہتا کیا ہے، مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد آ رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں اللہ سے کلام کرنا چاہتا ہوں، گفتگو کرنا چاہتا ہوں، مکالمہ کرنا چاہتا ہوں، میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں. اور فرماتے جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کھولتا ہوں. میرا اللہ مجھے کیا حکم دیتا ہے، میرا اللہ مجھے کس بات کا حکم دیتا ہے، کس بات سے روکتا ہے، میرا رب کن باتوں سے راضی ہوگا، کن باتوں سے ناراض ہوگا، میں قرآن کھولتا ہوں. اللہ یہ تاثر، یہ شوق، یہ طلب، یہ تڑپ ہمیں بھی عطا فرماتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے. دیکھیے قرآن کا میں وقفے پہ جا رہا ہوں، ایک جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، ذرا اس کو غور کیجئے گا اور اس پہ توجہ کیجئے گا. رمضان آ رہا ہے، قرآن کا مہینہ. قرآن کا واحد موضوع انسان ہے. اگر ہم یہ سوچ لیں کہ قرآن کا موضوع میں ہوں یعنی انسان ہے تو سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں. ایک وقفہ لے کے آتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی میں آپ کا خیر مقدم ہے. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رمضان مبارک کا نزول ہو گیا، قرآن پر بات ہو رہی تھی. میری تشفی نہیں ہوئی، صرف آپ سے گفتگو کرنے کے لیے اس کی وضاحت کروا دی گئی کہ قرآن کا نزول ایک رات میں ہوا اور اس کے بعد قرآن کس طرح ترتیب سے اترا ہے وغیرہ وغیرہ. چونکہ قرآن کے یہ معاملات ہیں اور وہ ڈسکس کرنا ضروری تھے تاکہ کوئی کنفیوژن یا کوئی پریشانی آپ کے ذہن میں نہ ہو کہ یہ ایسے ہوا ایسے ہوا ایسے ہوا ہے. تو یہ سارے معاملات لیکن بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. ایک تو رمضان خود بہت بڑی نعمت ہے، دوسرے اس میں لیلۃ القدر ہے جو بڑی نعمت ہے، نزول قرآن ہے جو بڑی نعمت ہے،
اور بہت تراوی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بڑی نعمت ہے، بہت سی چیزیں. میں چاہتا ہوں مختصر رمضان کا تذکرہ ہو جائے، پھر اور بہت چیزیں ڈسکس ہوں گی. رمضان میں دن میں تو عبادت دی گئی ہے روزے کی جو کہ فرض ہے، اور جس کا حاصل تقوی بھی، جس کا مقصد قرب الہی بھی، اور جس کا ایک نتیجہ روحانی ترقی بھی، اور وہ اسٹرینتھ کا ملنا، اسٹیمنا کا ملنا، تاکہ بندہ مومن باطل کے مقابلے کے لیے میدان عمل میں آئے. یہی بدر کا حاصل بھی، حق اور باطل کا ٹکراؤ. رمضان مبارک کی راتوں میں تراویح عطا کی گئی. اللہ کے نبی محترم علیہ السلام نے اس کو جاری فرمایا، صحابہ کرام نے اس کا باقاعدہ پورا نظام امت کو عطا فرمایا، جس کے تسلسل میں ہم بھی رمضان کی راتیں قرآن کے ساتھ بسر کرتے ہیں. دن میں روزہ ہے، بھوک اور پیاس ہے تو روح کا بیدار ہونا ہے. سارا سال جسم کو موٹا توانا تازہ کرتے رہتے ہیں، اللہ چاہتا ہے رمضان میں روح کو توانا کرو. اوور ہالنگ ہو رہی ہے. ہاں جی، دن میں اور اسپریچول لیول پر اوور ہالنگ ہو رہی ہے. بالکل. تو دن میں بھوک اور پیاس سے گزرو تو روح بیدار ہوگی. جب روح بیدار ہوگی تو اس کو اس کی غذا چاہیے ہے. جسم کو تو کھانا پینا دے دیا، مٹی سے بنا ہے جسم، مٹی سے غذا گئی. روح قرآن کہتا ہے من امر ربی، میرے رب کے حکم سے ہے، اس کی غذا بھی رب کی طرف سے آئی ہوئی شے سے پوری ہوگی، اور وہ ہے اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام. قرآن حکیم انسان کی روح کے لیے روح کا لفظ استعمال کرتا ہے. قرآن حکیم قرآن لانے والے جبرائیل علیہ السلام کے لیے روح الامین کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور قرآن حکیم قرآن اور وحی کے لیے بھی روح کا لفظ استعمال کرتا ہے. تو اس روح کی آبیاری کے لیے قرآن کی روح عطا کی گئی. دن بھر بھوکے پیاس سے رہ کر اپنی روح کو بیدار کرو، اب رات کو اس روح کو قرآن سناؤ تاکہ تمہاری تربیت مکمل ہو سکے. ویسے بھی کہتے ہیں کہ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا طاقت و توانائی کا ذریعہ اور روحانی قوت بڑھانے کا ذریعہ، ولایت کی علامت بھی، ولایت کی علامت تسمیت. یہ معاملہ ولایت کا تو رمضان میں، لیکن صرف رمضان میں ہی ہوتا ہے. رمضان دیکھیے پھر وہی بات ہے نا، گاڑی کی اوور ہالنگ پورا سال نہیں ہوتی، ایک دفعہ ہوتی ہے. رمضان المبارک ہماری اوور ہالنگ ہے، اسپریچول لیول پر ہماری اسٹرینتھ کو بڑھانے کا ذریعہ ہے. ٹریننگ پیریڈ ہے، ٹریننگ کا ٹائم کم ہوتا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کا ٹائم ہمیشہ زیادہ ہوا کرتا ہے. ایک مہینے ایسی محنت ہو جائے، اللہ کرے کہ اس کے اثرات پورا سال ہم 11 مہینے جو ہیں وہ ہم. اچھا ایک چیز اور ہے، رمضان مبارک میں صدقہ فطر کا وجوب ہے، یعنی واجب ہوا ہے صدقہ فطر. اس پر بھی تھوڑی سی بات ہونی چاہیے. اچھا اس پر بھی غور فرمائیے، کیونکہ ہم ترتیب سے چل رہے ہیں نا، یہ بہت ضروری ہے سیرت کی اس ترتیب سے آگے بڑھنا. تو اس سے نزول قرآن کے مقاصد اور قرآن جو جستا جستا آیا اس کی بھی حکمتیں سمجھ آتی ہیں. اسی رمضان میں عید کا ذکر ابھی ہم کر لیں گے آگے چل کے، مگر صدقہ فطر کیونکہ پہلے ادا کرنا چاہیے. اچھا کیا آپ نے سوال پہلے کر لیا. کیوں؟ اللہ کے نبی محترم علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ فطر کیا ہے، اس کے دو اہم مقاصد. ابو داؤد شریف کی روایت، ایک غربا کے کھانے کا اہتمام، دو جو رمضان کے روزوں میں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ان کا کفارہ اور ان کا ازالہ ہو جائے. اور یہ نماز عید سے جسٹ پہلے نہیں، خاصا پہلے دینا چاہیے، تاکہ غریب کے گھر میں بھی کچھ مال آئے تو وہ اور اس کے بچے بھی عید کی تیاری میں مشغول ہو سکیں. یہ نماز جو ہم عیدین کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو اس نماز سے پہلے ادا کرنا، یہ لیمیٹیشنز ہیں کہ اس سے پہلے لیکن جسٹ پہلے میں کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ فائدہ ہی کوئی نہیں. ہاں، جس کو تیاری کرنی اس کے ہاتھ میں تو مال بعد وہ ختم ہو گیا. اصل میں یہ مطلب ایک لاسٹ ڈیٹ یا لاسٹ ٹائم، اسے ہمارے یہاں جرنلزم میں کہتے ہیں 0 آورس، ڈیڈ لائن. اچھا ہم دیکھیں نا، ہم اپنی عید کی تیاری کب کرتے ہیں؟ خاصا پہلے کرتے ہیں، بس بہت پہلے بھی کر لیتے کچھ لوگ. تو غریب کی بھی عید میں خوشی شامل ہو جائے. اور ذہن میں رکھیے یہ سن 2 ہجری کی ہم بات کر رہے ہیں، پہلی عید. اب عید پر بات کیے لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. مہاجرین آئے ہوئے ہیں، قسمہ پرسی کی حالت بھی تھی، تو غربا کا بھی اہتمام ہو. اللہ رب العالمین نے صدقہ فطر کی بھی تلقین فرما دی اسی سن 2 ہجری میں رمضان المبارک کے ساتھ، تاکہ غربا کی بھی خوشی کا اہتمام ہو. یعنی ہمارا دین بڑا ہی خوبصورت ہے. ہمارے دین نے اگر عید کا تہوار بھی عطا کیا تو ایک طرف اللہ کی تکبیرات ہیں اور اللہ کے حضور جھک کر 2 رکعت نماز ادا کرنا، یہ حقوق اللہ ہے، تو دوسری طرف صدقہ فطر بھی ہے، حقوق العباد کی ادائیگی بھی ہے. اتنا خوبصورت کمبینیشن ہے جو رب تعالی نے ہمیں ہماری عید میں عطا فرمائے. عید الفطر میں بھی نماز و تکبیرات و صدقہ فطر ہے، تو عید الاضحیٰ میں بھی تکبیرات، نماز اور قربانی ہے، جس کے گوشت میں غربا کو بھی شامل کرنا چاہیے. اور یہ صدقہ فطر معاف نہیں ہوتا، جی ساقط نہیں ہوتا. مطلب اگر ہم نے کہا کہ یار وہ عید گزر گئی، اب کب تو صدقہ فطر ختم ہو گیا چونکہ نماز ہو گئی،
آخری حد ہے ادا کرنے کی، لیکن معاف نہیں ہوتا یہ، اس کے بعد بھی اگر ہے تو رہ گیا تو ادا کرنا پڑے گا، مگر مقصود ہے، پسندیدہ ہے کہ پہلے ادا کر دیں تو زیادہ پسندیدہ، لیکن ہر حال میں آپ اس کا مطلب یہی نہ ہو کہ چھوڑ دیں بعد میں ادا کر دیں گے، پہلے ادا کریں، اس لیے کہ اس کا مقصد وہ نہیں رہے گا. پھر مقصد ہے عید میں دوسرے لوگوں کو شریک کرنا، ان کی عید بھی آپ جیسی ہو جائے، آپ جیسی نہ ہو جائے تو کچھ بہتر ہو جائے، ان کو کھانے کو عید کے دن مل جائے. بہرحال تو یہ صدقہ فطر آیا ہے. اس کے بعد بہت اہم واقعہ ہے زکوٰۃ کا. جی میں خیال ہے مختصراً اس پہ بھی گفتگو کر لیں، پھر ہم عید کی خوشی پر بات. بالکل انشاءاللہ. یہی رمضان مبارک ہے، سن 2 ہجری ہے، سن 2 ہجری میں زکوٰۃ کی فرضیت بھی آ گئی. نماز تو ڈے 1 سے چلی آ رہی، بات ہم کر چکے. اول فجر اور عصر کی 2 رکعت تھی اور تہجد کی نماز تھی. معراج کی شب 5 وقتہ نماز کا حکم آ گیا، وہ تو مکی دور میں ہوا. مدنی دور میں رمضان کے روزے آ گئے، صدقہ فطر بھی آ گیا اور زکوٰۃ کی فرضیت بھی آ گئی. اور نوٹ کیجئے قرآن نماز زکوٰۃ کا ذکر ساتھ ساتھ کرتا ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. نماز ایک اعتبار سے بدنی عبادت ہے، اکثر جسم استعمال ہوتا ہے، اور زکوٰۃ ایک اعتبار سے مالی عبادت ہے، اور اللہ جان اور مال دونوں کا ہم سے تقاضا اور مطالبہ کرتا ہے. پھر یہ بھی نوٹ کیجئے 2 ہجری ہے، صحابہ کرام آئے ہوئے ہیں، قسمہ پرسی کی حالت ہے، تو یہ زکوٰۃ فقراء اور مساکین کی کفالت کا اور ان کی حاجات کو پورا کرنے کا ذریعہ بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو انصار ہیں وہ تو تھے، اسٹیبلش تھے نا اپنے علاقے میں، ان کے باغات ہیں، ان کا کاروبار، ان کے باغات تھے، ان کا کاروبار تھے، ان کا گھر تھا، سٹل ہیں وہ یہاں. اب یہ جو مہاجرین آئے ہیں یہ بیچارے دربدر ہیں، مطلب دربدر ان معنوں میں کہ اپنا وطن چھوڑ آئے ہیں، اپنا کاروبار چھوڑ آئے ہیں، اپنے عزیز رشتہ دار، ان کا یہاں کوئی بھی نہیں ہے. سہارا یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا عمل کر کے ان کو سہارا دلوا دے، لیکن ان کا باقاعدہ کوئی بندوبست ہونا چاہیے، ایسا بندوبست جس سے ان کی گزر اوقات ہو، یہ بھی اسٹیبلش ہو جائیں، اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ جیسا نظام جو ہے بالکل، تو زکوٰۃ بھی آ گئی، صدقہ فطر بھی آ گیا، تاکہ مال کا فلو عمراء سے غرباء کی طرف جائے. یہ رسول پاک کی حدیث بھی ہے کہ تمہارے عمراء سے لی جائے گی اور تمہارے فقراء میں ڈسٹریبیوٹ کی جائے گی. اور قرآن ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیتا ہے اہل ایمان کے درمیان معیشت کے معاملات کے لیے. سورۃ الحشر آیت نمبر 7، کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، دولت تمہارے چند افراد کے درمیان محدود نہ رہ جائے، بلکہ جسے ماڈرن اکنامکس میں کہا جاتا ہے کہ بیٹر دی سرکولیشن بیٹر دی اکانومی. ایک معاشرے میں دولت جتنی زیادہ گردش کرے گی اتنی زیادہ اکانومی فلرش ہوتی چلی جائے گی. تو زکوٰۃ ہو یا صدقہ فطر یا عشر ہو جو فصلوں سے متعلق ہے، یا عام انفاق ہو، عام صدقات ہوں، ان سب کا ایک بہت بڑا حاصل کیا ہے کہ معاشرے میں گردش دولت کا عمل تیز ہو، اور جو معاشی ایکٹیویٹی میں کسی دور پر کمزور رہ گئے ہیں ان کی بھی کفالت کا انتظام اجتماعی طور پر ہو سکے. ناظرین محترم، یہ فلسفہ ہے زکوٰۃ کا. ایک لمحے کے لیے ذرا ٹھہر جائیے. یہ ہوا کہ دولت گردش، اکنامکس کا تقاضا ہے، دولت گردش میں رہے گی، معیشت ترقی کرے گی. ارتکاز دولت اگر ہو جائے گا، یعنی دولت چند تجوریوں میں بھر جائے گی، تو معاشرے میں غربت بڑھ جائے گی، معاشرے میں فساد پڑ جائے گا، معاشرے میں عدم استحکام آ جائے گا. آج ہماری سوسائٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں سے امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب ترین ہوتا جا رہا ہے. مطلب وہ امیر تر ہو رہا ہے یا غریب ترین ہو رہا ہے. ہمارا پورا معاشرہ 2 حصوں میں بٹ گیا ہے. مجھے نہیں معلوم، میں کوئی بدگمانی نہیں کر رہا، اپنے آپ کو سامنے رکھا کہ میں اپنے مال میں سے جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، کیا پابندی سے سال میں زکوٰۃ نکالتا ہوں؟ کتنے حضرات ایسے ہیں جو ارب پتی کھرب پتی ہیں. ایک آدمی اگر فرض کیجئے ارب پتی ہے، اس کا ارب روپ ہے، اس کی زکوٰۃ ہی اتنی ہوگی تو 1 درجن خاندان جو ہیں خوشحال ہو جائیں. میں 1-2 بنیادی باتیں عرض کر دوں. زکوٰۃ اور پاکستان زرعی ملک ہے، تو عشر جو فصلوں پر ہوتا ہے، یہ 2 چیزیں دیانت داری اور ایمانداری کے ساتھ ادا ہوں اور صحیح لوگوں تک پہنچایا جائے، اس کی بخدا یہ سارے ظالمانہ ٹیکسز سے ہمیں نجات مل جائے گی. ایک بات. دوسری بات، زکوٰۃ کافی نہیں ہے. ناظرین کرام اچھی طرح سمجھ لیجئے، زکوٰۃ تو بیر منیمم ہے. جیسے بچے کے 40% مارکس ہوتے ہیں، 2.5% تو بیر منیمم ہے. اللہ کے حبیب مکرم علیہ السلام نے فرمایا جامع ترمذی کی روایت میں، ان فی المال الحق سوی الزکاۃ، بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حصہ مقرر ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں دینا ہے. یہ ہے مقصود و مطلوب شریعت کا کہ صدقات بھی دیں اللہ کی راہ میں، نفلی صدقات بھی دیں جن کے پاس استطاعت ہے، ورنہ طبقاتی کشمکش ہوگی اور
یہ نہیں کہ امیر امیر تر اور غریب غریب ترین، بلکہ پھر وہ لوٹ مار شروع ہوگی، پھر وہ چوری ڈاک، اور ہو رہا ہے ہمارے معاشرے ہو رہا ہے۔ دیکھیں نا بے ایمانی ہم کس بنا پہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں ایک آدمی، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں ناظرین، شاید آپ کو اچھا نہ لگے، یہ جو ہمارے یہاں چوری چکاری شروع ہو گئے نا، بجلی کی چوری ہو رہی ہے، فلاں کی چوری، بھائی ایک آدمی کی سکت ہی نہیں رہی ہے اسے خریدنے کی، تو چوری کرے گا نا۔ سر 8-9 ہزار روپے منیمم ویجز ہیں، مجھے 2 شوہر بیوی 2 بچوں کا کرائے کے گھر کے ساتھ کوئی بجٹ بنا کے دکھا دیں، امپاسبل۔ 10,000 روپے تنخواہ ہے اور 2 کمروں کے بجلی کا بل 6,000 روپے آتا ہے، بجٹ بنا کے کوئی دکھا دیں، ممکن نہیں ہے یہ۔ تو پھر چوری بھی ہوگی، ڈاکہ بھی ہوگا، یا پھر بچوں کے گلوں میں برائے فروغ کے بورڈ لگا کر لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہوں اس گے۔ لیے کہ ہم نے اللہ کے قانون سے بغاوت کی ہے، جی ہم اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پہ عمل نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا قانون معاشرے میں استحکام، معاشی استحکام کے لیے، ہماری معاشی عدم استحکام کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو ہم زکوٰۃ پراپر طریقے سے دیتے ہیں، نہ ہم عشر پراپر طریقے سے دیتے ہیں، نہ ہم صدقات پراپر طریقے سے دیتے ہیں، نہ ہم تو بعض بدبختوز، اللہ معاف کرے، صدقہ فطر بھی دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ زکوٰۃ میں ڈنڈی مارتے ہیں، اچھا بہانے ڈھونڈتے ہیں، جی استغفر اللہ، بہانے ڈھونڈتے ہیں، اللہ کو، کس سے بہانے؟ ڈاکٹر صاحب اللہ کو دھوکہ نہیں دیا کون دے سکتا ہے؟ nobody can this، کون دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم تو زکوٰۃ دینے کے معاملے ہوتے ہیں، کہتے ہیں چونکہ زکوٰۃ پہ پورا سال مکمل ہونا چاہیے، لہٰذا ہوتا ہے۔ استغفر اللہ، میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، جب میں ایک فقہی پروگرام کرتا تھا تو بہت سے لوگوں نے شرعی ہیلے ڈھونڈتے ہیں، جی 8 مہینے بعد فلاں کو بیوی کو دے دیا، بیوی نے 9 مہینے بعد شوہر کو دے دیا، بیوی شوہر کو دے دیتی، شوہر بیوی کو دے دیتا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سال پورا ہی نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کو دھوکہ، استغفر اللہ، اللہ کو دھوکہ دیں گے، استغفر اللہ۔ اللہ اور بھائی آپ اپنے پاس سے کیا دے رہے ہیں؟ اپنے پلے سے دے رہے ہیں، آپ نے اپنی محنت دیے ہوئے میں سے دے رہے ہیں نا، اور کتنا پرسنٹ؟ وہ کتنا دے رہے ہیں؟ اس نے 100 دیے تو آپ سے 2.5 مانگ رہے ہیں، 2.5%، اور 2.5% کی ویلیو سال گزرنے کے بعد، سال گزرنے کے بعد روزانہ جس نہیں نے مانگا۔ دیا ہے دیے ہوئے میں سے دے رہے ہیں نا بھائی، تو اس میں کیا پریشانی ہے؟ جس نے دیا ہے اس کی رضا کے لیے دے رہے ہیں، تو وہ تو دینے پہ قادر ہے، آپ 2.5% دے گے، وہ 10% اور دے دے گا، اور دیتا ہے وہ۔ اچھا دینے پہ ثواب بھی بتا دیں تاکہ موٹیویشن ہو۔ ہاں حدیث میں آیا، نبی اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں ایک کھجور کا دانہ دے کر بھی اگر تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ مسلم کی روایت، ایک اور روایت مسلم کی، جب تم ایک کھجور کا دانہ بھی اللہ کے راہ میں دیتے ہو نا، یہ خرچ کرنے کی بات ہے نا، اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں اس کو لے لیتا ہے، سبحان اللہ، اور اللہ اس کے ثواب کو پروان چڑھاتا ہے، جیسے تم بچے کو، جانور کے بچے کو پروان چڑھاتے ہو تو بڑا موٹا تازہ ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ ثواب اس کا بڑھاتے بڑھاتے احد پہاڑ جتنا کر دیتا ہے ایک دانہ۔ قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ 261 میں، ایک دانہ اللہ کی راہ میں دیتے وہ 700 گنا اور اس سے زائد بڑھا کر تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ تو ہے موٹیویشن۔ اور سورہ توبہ پڑھ لیجئے، سورہ توبہ آیت نمبر 34-35، جو لوگ اپنے مال کو بچا بچا کر رکھتے ہیں، کل یہ مال اور یہ خزانے آگ میں دہکائے جائیں گے، اس سے لوگوں کی پیشانیوں کو، پیٹھوں کو اور ان کی کمروں کو اور کروٹوں کو ہر طرف سے ان کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ تمہارا مال ہے جو تم نے جمع کیا۔ ایک گنجا سانپ، بخاری کی روایت ہے، ایک گنجا سانپ مسلط ہوگا بندے پر، وہ کہے گا انا مالک و انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، آج تو اپنے اس مال کے بچانے کے مزے کو چکھ لے کہ تیرے لیے عذاب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ ہمارے پاس بہت پیسہ ہے، یہ مت کہیے کہ نہیں ہے، بہت الحمدللہ بہت پیسہ ہے۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں پیسہ کم نہیں ہے، ہمارے ملک میں وسائل کم نہیں ہیں، ہمارے ملک میں اسلامی قانون کا امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ ہم ایک ایک آدمی، ہمارے ارب پتیوں کی تعداد اتنی ہے گنی نہیں جا سکتی۔ ارب پتی تو مسئلہ ہی کوئی نہیں رہا، بچہ جو ہے ارب پتی بنا پھر رہا ہے ہمارے۔ اربوں کے حساب سے ہمارے پاس دولت ہے، 1 ارب کی اگر زکوٰۃ نکال دی جائے پراپر طریقے سے اور اس پہ سے صدقات دے دیے جائیں تو کئی گھرانوں کے آنسو پوچھ سکتے ہیں، معاشی خوشحالی ان کے گھروں میں آ سکتی ہے، اتنا پیسہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم اللہ کے قانون کو قانون سمجھیں اور یہ ہمارا اس پر یقین ہو کہ جو کچھ ہم دے رہے ہیں وہ اللہ کے لیے دے رہے ہیں اور اللہ اس کے جواب میں دگنا تگنا دے گا ہمیں، بلکہ بے شمار دے گا۔ 700 گنا، 700 گنا، 700 ٹائمز، واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے بھی بڑھ کر دیتا ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ یہ معاملے جو ہیں یہ ایسے نہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے اس کا، انشاءاللہ رزلٹ آئے گا اور آپ خود دیکھیں گے۔ بہرحال ایک اور ہمیں تحفہ ملا ہے جس کا تذکرہ آخر میں ہونا چاہیے، وہ ہے عید۔ یہ پہلی عید ہے، عید الفطر مسلمانوں کی، جی ٹھیک ہے۔ اور وہی باتیں، سب باتیں بدر کے ساتھ ساتھ کہیں جڑی ہوئی ہیں۔ بدر میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی،
پہلا انعام، اور وہاں یوم الفرقان اس کو قرار دیا گیا، دوسرا اور انعام اللہ نے ہدایات عطا فرما دی، ہدایات در ہدایات عطا فرمائی۔ تیسرا انعام اسی رمضان میں زکوٰۃ کا معاملہ آ گیا، صدقہ فطر کا معاملہ، انعام در انعام۔ اب عید کا بیان، اب وہ کیا عید ہوگی جب اللہ کے بندے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکلے، سب کچھ اللہ کی خاطر لگا دیا، جان مال وقت سب کچھ کھپا دیا للہ رب العالمین، للہ رب العالمین۔ صحیح، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا رب، میری زندگی کا مقصد تیرے دی کے سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ڈاکٹر صاحب ان کی عید تھی جب وہ کہہ رہے ہوں گے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، وہ کیا تکبیرات ہوں گی اللہ کے رسول کی، وہ کیا تکبیرات ہوں گی صحابہ کرام کی، کہ بالفعل اللہ کی بڑائی کے نفاذ کے لیے وہ میدان میں آئے، سب کچھ کھپا دیا، اور اللہ رب العالمین نے بھی فتح عطا فرما دی۔ وہ عید واقعتاً عید تھی۔ آج کہیں کشمیر، فلسطین، کہیں افغانستان اور عراق، اور کہیں بوسنیا، اور کبھی چیچنیا، کبھی برما، اور کبھی ہمارا ملک، کس قدر مسائل، اللہ کے احکامات کی پامالی، سود کا نظام جاری رکھ کے اللہ اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ، بے حیائی کا طوفان برپا کر کے، اور وہ بھی عید کے دن فحاشی اور ریانی کی دعوتیں، اور ہم کہیں کہ یہ ہماری عید ہے۔ ایسی عید نہیں ہوتی، عید وہ عید ہوتی ہے جب رب کی زمین پر رب کا حکم نافذ ہو۔ کیا منظر ہوگا، میں سب پہلی مرتبہ مسلمان اپنے گھروں سے نکل کے میدان میں جمع ہو رہے ہیں، اور حدیث میں آیا ایک راستے سے جانا، دوسرے راستے سے آنا، تاکہ تمہاری طاقت کا اظہار ہو، تمہاری شوکت کا اظہار جو ہے وہ ہو سکے۔ ایک میدان، اسی لیے کہتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ عیدگاہ میں جا کر پڑھنی چاہیے، اور ایک شہر بڑا اجتماع ہونا چاہیے، اور یہ بڑے اجتماع کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ سارے لوگ اجتماعی طور پر تو اپنے اوپر فخر ہو کہ ہم اتنے ہیں تعداد میں، اور دیکھنے والے دشمنوں پر رعب پڑے کہ یہ اللہ کی تکبیر، اور پھر یہ کہ اجتماعی طور پر اللہ کی تکبیر، یہ پہلی عید ہے، لوگ تیار ہو رہے ہیں، اور اس سے پہلے نمازیں جمعے سارے جو ہیں وہ مسجد میں پڑھے جاتے تھے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ ایک میدان میں جا کر اللہ کے حضور کھڑے ہو کر تکبیرات کہی جا رہی ہیں، شکرانے کے نفل ادا کیے۔ یہ پہلی عید ہے، اللہ کے انعامات میں سے بڑا انعام ہے۔ یہ معاملات جناب ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔ رمضان مبارک، رمضان میں قرآن کا نزول، قرآن کے نزول کے بعد لیلۃ القدر کا انعام ملا، لیلۃ القدر کے بعد ہمیں اعتکاف کی سنت عطا ہوئی ہے، اعتکاف کی سنت ہمیں صدقہ فطر کا وجوب جو ہے یعنی واجب ہونا ملا ہے، اس کے بعد زکوٰۃ کا نفاذ ہوا ہے جو اسلامی معاشی زندگی کا اہم پہلو ہے، اس کے بعد ہمیں جو ہے شوال میں، یہ پہلا شوال ہے، پہلی عید ہے۔ یہ تذکرہ اس لیے بھی ضروری ہے، آج رجب آ گیا ہے، اور رجب کے بارے میں جو ہے وہ حدیث مبارکہ سنا بھی دی گئی۔ اس کے بعد شوال ہے، اور شوال کے بعد جو ہے رمضان ہے۔ اور کیسا میں سوچتا ہوں شجاع صاحب، ذرا آپ بھی توجہ فرمائیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم کچھ اتنا، ایک زمانہ وہ آئے گا جب سال مہینوں کے برابر، مہینے ہفتوں کے اور ہفتے۔ بس میں ایک عرض کر دوں، رجب، پھر شعبان، اور پھر رمضان، اور عید پر اللہ کے رسول مکرم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لِكُلِّ قَوْمٍ ہی عید، لِكُلِّ قَوْمٍ عید وَهَذَا عِيدُنَا، ہر قوم کی کوئی عید ہوتی ہے، یہ ہماری عید ہے۔ اللہ کے سامنے جھک کر مسلمان اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ باقی وہ بات کہ وہ وقت بڑی تیزی سے گزرے گا یقیناً۔ جامع ترمذی کی روایت، آپ علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت ایسا ہوگا، سال مہینے کے برابر، مہینہ دن کے برابر، دن ہفتے کے، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن ایک ساعت کے برابر کی پھلجڑی جلائی اور بجھ گئی۔ اور یوں ہی جناب یہ پروگرام شروع ہوا اور کھنچتے کھنچتے آخری ساعت تک آ پہنچا۔ زندگی بخیر رہی تو اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ بس وقت اتنا ہی مختصر سا ہے، اس کو بس سمجھ لیجئے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول